السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی زندگی کی کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس وقت کیا عمل کرتے تھے اور کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مغرب سے عشاء تک کے معمولات بیان فرمائے۔ اب اس ویڈیو میں عشاء کے بعد سے سونے تک کے کچھ معمولات بیان فرمائیں گے۔ عشاء کے بعد بلا ضرورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو دن میں نہیں نکلتی بلکہ وہ رات کے اندھیرے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور سناٹا چھا جاتا ہے تو یہ مخلوق نکل کر راستوں میں پھیل جاتی ہے اور گلی کوچوں میں گھوم کر اپنا رزق تلاش کرتی ہے۔ ان میں جنات اور شیاطین بھی ہوتی ہیں اور نقصان پہنچانے والی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ وہ کم سے کم بقدر ضرورت گھروں سے نکلے تاکہ ان کے نقصان سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت قدموں کی آہٹ کم ہو جانے کے بعد اپنے گھروں سے نکلنا کم کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو رات میں نکل کر زمین پر پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اور جلدی سونے کی ترغیب دی ہے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ حدیث شریف میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بلا ضرورت گفتگو کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سونے کی ترتیب بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دن کو معاش کمانے کا ذریعہ اور رات کو آرام سکون حاصل کرنے اور تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے۔ حقیقی سکون جو ہے آدمی کو وہ رات کی نیند میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر بعد سونے کی ترتیب بنا لیں تو صبح تہجد میں ہماری آنکھ آسانی سے کھل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سیرت سے بھی یہی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ حدیث میں نا کہ ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عشاء سے پہلے سوتے تھے اور نہ عشاء کے بعد دیر تک گفتگو فرماتے تھے، بلکہ جلد سونے کی عادت تھی۔ بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں جلدی سو کر، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اگر ہم جلدی سونے کی ترتیب نہیں بنائیں گے، لیٹ جا کے سوئیں گے تو اس سے ہمارے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی نقصانات ہیں۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سونے سے پہلے اچھی طرح بستر جھاڑنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بستر کے اندر کوئی نقصان دینے والی چیز ہو اور تم بغیر جھاڑے سو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ اپنی امت کے لیے بہت بڑے شفیق تھے، اپنی امت کو ہر درد اور تکلیف سے بچانے کی فکر میں رہتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے امت کو چھوٹی چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پرسکون بسر کر سکے اور کسی بھی پیش آنے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اسے اپنے تہہ بند کے کسی کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر پر کوئی نقصان دینے والی چیز آ گئی ہو۔ یہ چند معمولات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ عشاء کے بعد کے کچھ معمولات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ
بیان فرمائیں گے۔ اگر اس طرح کی ہماری اسلامی اصلاحی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل عبدالشکور حنفی کو سبسکرائب ضرور کریں۔